He was born. Now, this is also in the connection of selecting this topic. He was born in last days, 20th November, 20th November 1750, 1750 AD, 20th November 1750 AD is the birth day of the Tipu Sultan. So for that reason, we select this topic. So he was born in 1750 in Diwan Hali. The Diwan Hali, the town of a city of Bangalore in India. In India, the city called Bangalore. So in Bangalore is a small town, Diwan Hali was born there. So when he was born, his name was take after the name of his grandfather. His name was the name of grandfather. It was Fateh Ali Khan. He was named as a Fateh Ali Khan. Acha, Rudy Budi. I mean, in 4th May 1799, 4th May 1799, with the death of the Sultan Tipu. So, I mean, this was the date of his death. And during this death, the Britishers, after his death, the Britishers came forward and they have captured the subcontinent or area. So, I mean, now the date of birth is 1715, 1750 after the date of birth of 20th November, 20th November, clear? 20th November 1750 was the date of birth of Tipu Sultan. So, according to the tradition, he was named as his grandfather. Tipu was named his grandfather. His name was Fateh Ali Khan. Fateh Ali Khan was the name of the grandfather of the Tipu Sultan. Tipu Sultan's father's name was Hyder Ali. Hyder Ali, the name of the Tipu Sultan, father of the Tipu Sultan. So, the Fateh Ali Khan was the father of Hyder Ali Khan. So even in that time, I mean, people take their name according to their grandfather. For example, our leader Zulfikar Bhutto. Zulfikar Bhutto's son was two sons, Mirza Bhutto and Shahnawaz Bhutto. Shahnawaz Bhutto was named as and the grandfather of his, his name was after grandfather. Shahnawaz was the grandfather of Shahnawaz Bhutto, the son of Zulfikar Bhutto. Shahnawaz Bhutto was the father of Zulfikar Bhutto. So giving example. So he was named as Fateh Ali Khan. He was originally named as Fateh Ali Khan. But the saint of Arcot is a place, India and Bangalore, where is the great saint called Sultan Tipu Mustan. Tipu Mustan was saint, name of the saint. So, I will clear the point in Diwan Hali. Diwan Hali was the town of the city of Bangalore. City of Bangalore, Diwan Hali. No, I mean, Zulfar his son was Zulfar Bhutto has a son named Shahnawaz. He has two sons. One is Mirza Bhutto, other name was Shahnawaz. Two sons. Zulfar Bhutto has two sons, Mirza Bhutto and Shahnawaz Bhutto. Shahnawaz, the name of grandfather of Shahnawaz.
Shahnawaz, Sir Shahnawaz. He was the name of the father of the Zulfikar Ali Bhutto. So I have given the example that there is a tradition. There some people give their name of son, the name of his father. I mean grandfather. See the point? Grandfather. Shahnawaz Bhutto was the grandfather of Shahnawaz Bhutto, the child of Zulfikar Ali Bhutto. Shahnawaz was the name of and the father name of Zulfikar Ali Bhutto. Shahnawaz was the name of the Zulfikar Ali Bhutto. Okay, so Shahnawaz, then Zulfikar Ali Bhutto's son. नहीं, Zulfikar is the name of Zulfikar Ali Bhutto. Shahnawaz, Sir Shahnawaz. Sir Shahnawaz was the name of the father of the Zulfikar Ali Bhutto. Sir Shahnawaz. So Zulfikar Ali Bhutto has two sons. One is Murza Bhutto, the other's name is Shahnawaz. That I am saying the Shahnawaz name was given after the name of grandfather. The grandfather of Shahnawaz, the father of Zulfikar Ali Bhutto. Father of Zulfikar Ali Bhutto, Shahnawaz Bhutto. Name is Bhutto is family name. Bhutto is family name. So Shahnawaz is the name. Bhutto is family name. Zulfikar Ali Bhutto, Murza Bhutto, Shahnawaz Bhutto, their name. And the same. I mean, Bilawal Bhutto. I mean, name of son of Benazir, Bilawal. So Bhutto is the name of the family name. Now name of the Zulfikar Ali Bhutto, Murza Bhutto, Shahnawaz Bhutto. This is the point. I mean, Sir Shahnawaz was the name of the father of Zulfikar Ali Bhutto. So when the son was born, so he gave his name Shahnawaz. The Murza gave his name Shahnawaz, second son. So this is why I am telling you the tradition. Some people gave their name to their grandfather. So here, clear the point. Clear the point. Yeah. Yeah. So now about the Tipu Sultan. So Tipu Sultan was grandfather Fateh Ali. His name was Fateh Ali Khan. Fateh Ali Khan was the grandfather of the Tipu Sultan. So he was named as Tipu Sultan. So Tipu Mustan was the name of the saint. टीपू सुल्तान was the name of the saint. तो एक बुजुर्ग था टीपू मुस्तान. उसके उनकी बड़ी अकीदत थी. They have very regard for the Tipu Mustan. So they have named it Tipu Sultan Ali Tipu. Fateh Ali Khan Tipu. Now it's become name of Fateh Ali Tipu. Fateh Ali name of grandfather, and Tipu was the name of after the name of a saint अपना, the saint of our court. He was very respected saint. So then so there's a tradition that the Hyder Ali, the family of Hyder Ali, the father of Tipu Sultan, they have migrated from Afghanistan. They migrated from Afghanistan, and then they settled in Deccan city of India. They have migrated from Afghanistan, then settled in Deccan city. But some historian said that the family, that the ancestors of Tipu Sultan, they came from Arabia. They came from Arab. Then settled Afghanistan. Then after Afghanistan, they settled in Deccan. So this is their forefathers have belonged to the Sultan. So the इनकी वालदा जो थी, इनका सुल्तान की जो वालदा थी, वो भी यानी कि ना
Fakhunisa. She was named Fakhunisa. So Fakhunisa was the daughter of the governor of Kasbah, Kasbah, daughter of the governor of Kasbah. So the Kasbah was the tribe of, it belongs to Arabia. This is also, it means that they have Arabian, racially, they have Arabs. Racially, they belong to Arab Kasbahs. So, so this is, they have Arabian, racially Arab people. They have migrated from Arabia, they come to Afghanistan and settled in Takkan city. So Sultan, in South India, the state of Mysore was founded in South India in 1399. In 1399, the state of Mysore was state of Mysore was yeah, yeah. The state of I mean, Zulfikar Bhutto Jr. So that is the Zulfikar Jr. But name was Shanwaz. Shanwaz was the name of Shanwaz, the son of the Zulfikar Bhutto. So that's why the Junior. The name was Shanwaz. Name was Shanwaz. That's why it came from his grandfather. So in 1399, the state of Mysore was founded by a Hindu ruler, Vidyaram. Vidyaram was the Hindu family. Vidya clearly in 1399, the state of Mysore was founded by Hindu Vidya. He was the period was the last emperor Aurangzeb Alamgir. During the period of Aurangzeb Alamgir, the last emperor of Mughal Empire. So it was the time of that period when the state of Mysore was established. So in the father of Tipu Sultan, Hyder Ali, 1752. In 1752, Hyder Ali joined the government of Mysore. 1752, Hyder Ali joined the state of Mysore, and after during the service, he gradually then attained the position of commander in chief. He became the commander in chief. Hyder Ali became the commander in chief of the Mysore army in Mysore government. So at that time, the Raja, the Hindu Raja, he was not able to fight with the, with other states. So he became weak due to his inability. His inability, the Hyder Ali captured the power. Hyder Ali captured the power of the state, and he became the ruler of the that state, Hyder Ali. So then he became ruler of the state, Mr. Hyder Ali. So Hyder Ali organized and the state, and he wanted that his son should be his successor. So he trained him as a successor. So Tipu Sultan was trained as his successor, and he was learned, and he the experienced teacher was brought up. The experienced teacher have, I mean, they have teach the Sultan Tipu. They have the basic was every language Kannada. Kannada was the language of the that time. So he was have full knowledge of Kannada.
Then he had a full knowledge of Persian. Then he had full knowledge of Arabic. Then he has a full knowledge of Islamic fiqh and Islamic Shariat. So then he has really taught him also the military techniques. So he was taught with the French military advisor. The military advisor also give him training of military. The French army personnel give him the training of military. Then at the تاکہ وہ یہ اس لیے وہ کرنا چاہ رہا تھا کہ تاکہ یہ اچھا حکمران بنے، اس کی تربیت اچھی حکمران کی بنے، کوئی تاکہ اس کو کوئی مشکل کا سامنا نہ پیش کرنا پڑے، کوئی اتنی مشکلات ہیں کیونکہ تو نااہل حکمران تھے، حکمران قابل نہیں تھے کوئی، they were not capable of governing the state. سو وہ اس کی تربیت اچھی کرنا چاہتا تھا کہ وہ اچھا حکمران بنے، ہر چیز پر اس سے کنٹرول ہو، علم کے حوالے سے کنٹرول ہو اور مٹی والے کنٹرول ہو. پھر اردو بھی جانتا تھا وہ. سلطان ٹیپو اردو پر کمانڈ رکھتا تھا، پرشین پر فارسی کے علاوہ اردو پر کمانڈ رکھتا تھا وہ. تو وہ پھر اس کی تربیت اس نے کی. پھر جب وہ 24 سال کا ہوا، سلطان ٹیپو جب 24 ایئرس کا ہوا، تو دین سلطان ٹیپو جو ہے نا حیدر علی نے اس کی جو ہے نا وہ شادی اس کی اپنا. انہوں نے جو ہے نا اور کوٹ کا جو تھا وہ ایک بہت ہی معزز فیملی تھی، بخشی، امام بخشی. Imam Bakshi was a family of Arcot. So he selected the daughter of Imam Bakshi. Name was Nawait Khatun. Nawait Khatun was the name of the daughter of the Imam Bakshi. But Tipu liked him, the daughter of his late general of the Mysore army, Rukaiya Banu. Rukaiya Banu was the daughter of the general of the Mysore army. So he selected, Tipu Sultan selected Rukaiya Banu, he should be his wife. So both came in the palace of Sultan Tipu. But Nuaid Khan was declared as a Badshah Begum. Nuaid Khan declared as a Badshah Begum. But Tipu liked the Rukaiya Banu. He liked Rukaiya Banu. He preferred Rukaiya Banu. But Nuaid Khan, as choice of his father, so he gained most popularity. So 1782. In 1782, Hyder died. 1782, Hyder died at the age of 32. When Tipu Sultan was the age of 32 years, he became the ruler of the Mysore, state of Mysore. At the age of 32, he became the ruler of the Mysore. اور اس نے سارا کنٹرول سنبھال لیا جو ہے نا مسور کی حکمرانی کا. At that time, there was a conspiracy. The Britishers, the East India Company was established. The East India Company slowly, gradually capturing the power in India. So he took one state to another and captured the control and have a control of the all states. So there was a conspiracy. The other side is Marathas. Marathas were also present. Then the other side is Nizam Dakkan. He was president at that time. To do the conspiracies of Marathas, Nizam Dakkan, and the East India Company. They have all united, all of us, and they have made conspiracies against Sultan Tipu. But they were not strong. Sultan Tipu was brave. Sultan Tipu had full control on the army. At that time, the Mysore army was strongest army in the India. They have very brave people. They have very strong army. So, and he fought with the Britishers bravely. So,
This is the, I mean, side of the his as a military leadership. But some there no, I mean, some people don't know about the his capability as great ruler. He how he ruled over his state. He developed his state in a very strong, I mean, manner. He prospered his state. He gave prosperity to his state. In his state was there was Hindus, there was, I mean, Muslims, there was other caste. So Sultan Tipu worked for the welfare of their people. So first, there are two reasons. First, they have for the prosperity, they should prosper. The state of people, Mysore should prosper. Other thing is the sovereignty. Their Mysore state should be sovereign. Mysore state should be strong. Mysore state should be independent. There is no any problem for their they have beg for other people. सो उस वक्त जो थी ना, ये जो उसकी चीज़ थी कि वो जो है ना, उनकी अपनी रियासत के अवाम को फलाह बहबूद और तरक्की देना चाहता था। इसी तरह उसने जो है ना उसको हिंदू थे, हिंदू जो मराठे थे, मराठे हिंदू थे, मराठे हिंदुओं ने भी अपने जो है ना वो लूट मार में अपने ही जो टेम्पल थे उन टेम्पलों से कीमती सामान चोरी किया मराठों ने। वो टेम्पलों को जो मंदिरों को तो सांप बचाया। They have looted their temples, but the Hindus, just imagine, Hindus complained about their Marathas, I mean dacoity, about their Maratha inhuman justice to the Sultan Tipu. Tipu, he complained the Tipu, how they depend on Tipu. The Hindus, they love the Tipu Sultan. They believe on it. They have, I mean, they have full confidence on Tipu Sultan. So they complain the Tipu that the Marathas they are looting our temples. So Sultan Tipu, he helped them. He condemned the Marathas and supported the Hindus. Then he gave money for the restoration of the temples. 150, 150 temples were given aid to establish, to rebuild their temples. 150 temples was made during the Sultan Tipu period. So you can imagine how he was, I mean, grateful to the Hindu community. He was Muslim, but he was a son of a soil. He was son of soil. He was a nationalist hero. He was a nationalist. He was fighting against the Britishers, the British imperialism, because he knows the Britishers, they wanted to capture our land. He knows that the Britishers, they wanted to crush our people and snatch the power from our land and snatch the money of our power. So East India Company and Britishers, they are doing all these things, and he resisted against it. Then he, I mean, established a irrigation system. They have developed best irrigation system. Then he have made the land reforms. Then I mean, he pays them, and the other thing that in that period is some people said that he was a not I mean A.R. B.R. Pandey, Dr. B.R. Pandey, a historian, he said in his article Aurangzeb and Tipu, Dr. B.R. Pandey, Sultan Tipu never forcibly converted the Hindus to become Muslim. He never gave any compulsion. There were people or Hindus, they came willingly to the Muslims, but he never imposed any compulsion, any forceful that you become Hindu. And during
This time, Hindu was appointed in big places. Krishna Rao. Krishna Rao was appointed as a finance minister. Then Shamya Langar. Shamya Langar was Hindu. He was appointed as a police department. Given to police department. Then Moolchand and Sojan Rai. Moolchand and Sojan Rai were Hindu dignitaries, were Hindu royal families. They were sent to the they were sent to the Mughal Empire as an ambassador. He was Moolchand and Sojan Rai. Moolchand and Sojan Rai have a Hindu. They have sent in the Mughal, court as the ambassador of Mysore. He sent them as a message, as a ambassador of Mysore state. So just imagine, was a Muslim, but he placed Hindus that they become, diplomatically, they should give diplomatic relation with other state, with the Mughal Empire, with and give the, importance of the Mysore state and give the problem of the Mysore state to the Mughal Empire. Then there was also more families, Purnia, Purnia, and Subbarao. Subbarao, Purnia. They are also a big, Hindu families. So they was also appointed as a big position. So you see, the Sultan Tipu not only encouraged the Muslims, but he encouraged the Hindus. They become rule, they become the establish their, their importance in their state. उनके दौर हुकूमत में हिंदुओं को भी पूरी आज़ादी थी, हिंदू भी अपनी जो है पॉलिसी इख्तियार करें. फिर सुल्तान टीपू में खूबी थी, वो जो है ना, जो और हुक्मरानों की अच्छी चीज़ें थी वो अपनाता था. उन चीज़ों अपना कर जो है ना, वो फिर यानी कि ना उन्हें अपने मुल्क में नाफिज करता था. Implement those things in our state, different good things of different other rulers. So during the period of in 1811, William Craig, he translated the letters of the Tipu Sultan. William Craig was the British. He translated the letters of Tipu Sultan into English. The letters were written to Persian, Arabic, or Urdu. So William Craig translated these letters into English and published them in 1811. During 1811, he published these letters. So in letters, it was clearly the Tipu Sultan have good instruction to their, people that they should rule this thing. Then he was not only with the Muslims, but he favored with the Hindus. उसने टीपू सुल्तान ने जो हिंदुओं की जो बुरी रस्में थी, हिंदुओं की जो बुरी रस्में थी वो ख़त्म किया. हिंदुओं की बुरी रस्म थी काली देवी की भेंट इंसानों कुर्बान करना, to sacrifice the people on the name of Kali Devi. Kali Devi is the Devi of the Hindus. So it was long tradition. People, they killed people, sacrifice the name of that. We want to wish, we want to, for the happiness of this Kali Devi. They have killed their people. So they have Chana, to sacrifice the Chana. So Tipu banned this item, banned this tradition. Tipu Sultan banned this, right. Then he also condemned the addiction, also opium, the bhang. These are the narcotics. So he banned these all narcotics during his period. So see, he was capable of ruler. He was capable of all these things. Then
Then, this period is that he, forcibly not doing any convert Hindus, but he give the, I mean, his idea, the Islamic teaching, he promulgated Islamic teaching, so people should accept the Islamic teachings and Islamic, tradition. So this was the system of that period. So at that time, the the captain Edward, Captain Edward, he was the, or the British Army, Captain Edward, he praised very much about the Sultan Tipu's rule, that Sultan Tipu have governed the state, Mysore state, in a very beautiful manner, in a very good manner, and there was a prosperity. There was prosperity in the Mysore state. The roads were, they were flourishing. There was, there was agriculture was very strong. The agriculture was very strong. The business was flourishing. The business was flourishing, and the people were very happy. People who run on the road were very happy with their life. So people loved Tipu Sultan. So this point is not the historian, doesn't take light on this point. So I am giving you this, point, that he was not only a great warrior, he was a peaceful ruler. He loved his people. He cared for people. He wanted to, they give prosperity. There should not be poverty. The poverty should not rule in the Mysore. There should be prosperity. People should be well off. So he struggled for their welfare. So he created a welfare state in Mysore state. So this is the very important point. Then, then the Britishers, they were very strong army at that time. So he, he was not facing with the Britishers, but he was facing the conspiracies of Marathas and Nizam Dakkan. So at that time, there were two powers. There was Britisher, the second was French. The French. The French was also have great power at that time. So the French forces, they were came in Mysore. So Tipu Sultan helped the French army, and the French army was placed in their army. The French army personnel, they have trained the Tipu's army. The French have trained the Tipu's army. So at that time, the French leader of France, Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte was the commander of the French army. So he was also fighting with the Britishers. So he, Mr. Sultan Tipu, he sent a delegation to the royal court of the French, Louis XVI. Louis XVI, he sent delegation of Louis XVI. In that time, Louis was the title of the French king. Louis I, Louis II. Louis XVI was the title of the African king. So he sent delegation to the court of Louis XVI. Louis XVI के दरबार में टीपू ने अपने पैगाम भेजा कि आप जो है ना हमारी मदद करें, हमारी बरतानिया के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ हमारी मदद करें, ताकि हम जो है ना इनको शिकस्त दें. तो वो उस वक्त जो था वो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो मसरूफ था इजिप्ट में, इजिप्ट की बारे मसरूफ था वो, इसलिए वो उसकी हेल्प न कर सका. अगर वो टीपू सुल्तान हेल्प करता और फ्रेंच फोर्सेस आ जाती तो शायद पर इसके सब कॉन्टिनेंट का नक्शा और होता. There should be a different history if the French forces came in favor of Tipu and he came here to help the Tipu Sultan against the Britishers. So, but it was
I mean, they were also busy in their internal crisis. So the problem is that they could not take the control of the whole areas. So then the Tipu Sultan fought bravely, alone. He was alone, fight with the Britishers, not with the help of the French. Some critics they said that he was not the only Britishers as a foreigners, as invaders, but he disliked the Britishers. And if the French day came, then French will become ruler of the India. So, but this is not the correct thing. Tipu Sultan, because Tipu Sultan wanted to secure his nation, secure his state, wanted to secure, to establish, to save the state of Mysore. So he wanted that there is the enemy of enemy. The Britishers, the French were the enemy of the Britishers. So he sought help. उसने फ्रांसीसियों की मदद ली ताकि मैं जो है ना इन अंग्रेजों को इधर से मैं निकालूं. तो ये उसकी हिकमत अमली थी. It was strategy. It was strategy that he gained help the French army to fight against the Britishers. So it was terror of Tipu. The Britishers were they were very frightened about the bravery of the Sultan Tipu. So the British women they were so frightened. The British women they frightened their children. If they are weeping, they frighten him. Be quiet, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, टीपू आ रहा है, टीपू आ रहा है. वो टीपू का नाम लेकर उनको माएँ अपनी बच्चों को डराती थी. इतना खौफ था, इतना दहशत थी टीपू की जो है ना कि वो लोग बच्चों को डराती थी उनकी माएँ जो थी वो. तो वो सच थी, वो हकीकत थी, बात थी. टीपू का इतना रेस था, इतना बहादुर था, वो अकेला लड़ रहा था. वो आपने एक साथी उसके अंदर है कोई जो अपने साथी है मरता है जाम तक वो साजिशें कर रहे हैं. वो जो दुश्मन ताकत थी वो उससे बहुत बड़ी वो यानी कि बड़ी ताकत थी. तो सो टीपू जो है ना developed another missile technology. Tipu established the iron missile technology. Iron missile technology. He had made a 55,000 5,000 supplies was arranged for the missile spoils. So 500 people were recruited. 500, 5,000, 5,000, 5,000 army personnel was recruited and they had became a brigade. 5,000 persons of the army were declared as brigade of the missile, the iron missile. So he made a laboratory. Tipu Sultan made laboratory. So well, think about it that he at that time he was so genius that because the army have who have a strong army who will win the battle. So he was knows that the British were a strong army. So he made this missile technology and he made iron missile. So this technology was at that time. So then there was a 4 battles of Mysore state with the Britishers. In 4 battles, the Tipu commanded during these battles. Then after 2 battles, he was fought bravely. And after third battle, then when the Britishers were they were strong, so Tipu Sultan forcibly to avoid bloodshed, to avoid the killing of people, was so so soft-hearted. King that he don't want that their people should be killed. So he made a ceasefire with the Britishers to have a stop this war.
but I mean, he was not happy with that ceasefire. He was not happy with that ceasefire. He have in mind, in his heart, that we will we will crush the British. We will throw them from this land. We will defeat the British, and we will gain independence of the Masood state, and we will gain independence to the Masood sovereignty. So then the Wellesley, the Lord Wellesley of the British, he sent to the Tipu after Third War. He sent to Tipu that you join with us, you become ally of British Army and fight in favor of with outside with the other people, the other state. But he was a courageous man. He never accepted this offer. He said, I will die, but I will not do against our wishes. I will not, मैं जिंदगी में गुलामी कबूल नहीं करूंगा. उसने मौत को तरजीह दी. He preferred death. और गुलामी की बजाय उसने जो है ना मौत को तरजीह दी और उसने कहा कि मैं जिंदगी आखिरी दम पे लड़ूंगा. अपने आखिरी सांस तक मैं अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ूंगा. मैं मुल्क की आज़ादी के लिए मैं जान दे दूंगा, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा. मैं जो है ना वो गुलामी नहीं करूंगा. मैं ब्रिटिशर्स की जो है ना वो उनके नीचे नहीं लगूंगा. मैं ये थी इसकी बहादुरी, ये था ब्रेवरी. सो ड्यूरिंग दिस last battle, 4th May 1799, this battle he was killed. So he gave his life with honor, with dignity. इसी का टीपू सुल्तान का ही ये मकूला है, इसकी प्रवर्ब है, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है. ये टीपू सुल्तान का जो कॉल है वो आज तक चल रहा है. आज तक भी जो लोग भी जो गुलामी के बारे से लड़े हैं, जिन्होंने आजादी खातिर जंग लड़ी है, उन्होंने ये टीपू का जो कॉल है उसको अपनाया. ये टीपू कॉल को अपनाया. शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है. तो शेर, लाइन ऑफ जंगल, he never accept the superiority of any other animal. He never accept the superiority of any other people. तो जयकार गीदड़ 100 साल जिंदा रहे, कोई वो बुजदली जिंदा रहे तो क्या बात है. जिंदगी एक दफा मिलनी होती है. जिंदगी बहादुरी से जिए बंदा. जिंदगी जो है ना वो दे जिए. इसलिए I like Tipu Sultan very much. I like Tipu Sultan. I like Tipu Sultan. To his bravery, I like Tipu Sultan. His honor, I like Tipu Sultan. His bravery, he fight, he prefer death, but he never bow against his enemy. He can. The other the people, they are ruler. They accept the British rule. They accept the British domination. Accept the British Raj. But Tipu, he never accepted this thing. He fight with the British at the last blood of his, veins. So just imagine when Tipu was died, when he was killed, his eyes were open. उसकी आंखें खुली थी. वो गोरे अंग्रेज इतना खौफ था उनके अंदर, इतना डर था उनके अंदर कि वो स्क्रीम नहीं आ रहे थे. वो पता भी है कि मर गया, स्क्रीम नहीं आ रहे. इस डर से, इस खौफ से कहीं दोबारा उठकर हम पे हमला ना कर दे कोई. जस्ट इमेजिन, इतना खौफ था, इतना टेरर था टीपू सुल्तान का अंग्रेजों के ऊपर कि वो जो है उससे डरते नहीं आ रहे. वो मर गया, फिर करीब नहीं आ रहे कोई. करीब आए, देखा मर गया, फिर उन्होंने पकड़ा उसे किया कोई, ये मर गया कोई. सो दिस वाज द रीजन, द ब्रेवरी. सो टीपू died in a very great honor. He was a son of soil. He was a nationalist hero. He fought with his people. He courageously fought. He gave welfare to his people. He gave welfare to the other people, nation. But he never surrendered.
He never surrendered this thing. So this is the nature of Tipu Sultan. So Tipu Sultan, the British were very happy. When they killed the Tipu, they were very happy that there will be no resistance. No resistance will come in front of you, in front of them. The whole India will be captured. So they have, just imagine, they have, after his death, they have condemned, desegregate, degrade Tipu. They have the Tipu, Britishers. They took their name of the dog, name Tipu. They called their dogs, gave name Tipu to degrade him. Just imagine, just before my lecture. So this is the humanity of the Britishers. They not brave. They could not face him, Tipu, in a field. So then they killed was killed. Then he degraded him, disgrace him, and give their name as Tipu. Another thing, due to this reason, every the Muslim also are some they know ignorance. They don't know the reality. They gave ignorance. They also give the name of the dogs. So just believe it. So it was their internal bitterness of the Britishes. They they have given the name Tipu to dogs. So Tipu's name was live always. Wherever there is a struggle of freedom, wherever there is a fight of freedom, the Tipu's name will be in front of everyone. टीपू ने मेरी सरफिस सबसे पहले टीपू का नाम आएगा जिसने अपनी दिली खातर, अपने मुल्क की गैर खातर, अपने कौम की खातर जान कुर्बान कर दी और ब्रिटिश साहब लड़ा को। और ये बात सच है कि टीपू के मरने के बाद ही फिर जो अंग्रेजों ने ना आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करना शुरू कर दिया कोई। तो ये जो है ना, इस हवाले से जो है ना, मतलब टीपू का जो है ना वो नाम जो है ना वो हमेशा तारीख में नाम रहेगा, टीपू रहेगा कोई। उसने अपनी दिलेरी बहादुरी से अपने जो बहुत बड़े दुश्मन, जस्ट इमेजिन he was just state, the Suba was just a tiny state, and the British they were ruling over the world. So if the conspiracies were not there, if there's not conspiracy, he will definitely defeat the British. But the Maratha Nizam Tangaya, just earlier, they have not supported the Tipu. So this was the reason of his defeat. So this is the reason that I selected Tipu for the topic. First is the date of well, 20 November. This was just passing the date for some days. So you should know about the reality that great people, they always remembered in the history. The death is not an important thing. Yeah, I mean, if you die with honor, so this is the his wording. शेर की एक दिन की जिंदगी, एक दिन की शेर से जिंदा हो तो जिंदगी है। जो कावर्डनेस से, जो बुजदली से 100 साल जिंदा रहे बंदा, क्या फायदा उस चीज का, उस जिंदगी का, तो जिंदगी बुजदली में गुजारे, जो जिंदगी कावर्डनेस में गुजारे, तो दिलेरी जो है ना उसमें इज्जत है। ये चीज़ है कोई। इसलिए मैं जो है ना इस चीज़ को पसंद करता हूँ, दिलेरी को पसंद करता हूँ मैं। इसलिए जो हमारे लीडर थे वो हमारे लीडर दिलेर थे, जुल्फकार भुट्टो। आई लव जुल्फकार भुट्टो, इसलिए he gave his life and he never accept the domination of the dictator. He gave his life. He was killed, but he never submitted. And during the period of that, Zulkali Bhutto, so many people, they have sent messages to Bhutto that make any compromise with Ziaullah, but he rejected. I will not make any compromise with him. I will die. I will die, but I will never die as a coward person. उसने काली टीपू के
ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के अल्फाज थे कि जो है ना मैं मिलिट्री के बूटों के नीचे मरना पसंद करूंगा। भुट्टो अल्फाज थे मिलिट्री के बूटों के नीचे मरना पसंद करूंगा, चाहे जाए कि मैं तारीख के जो हाथों में मर जाऊं। तारीख मुझे मार दे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसके हाथ में मर जाऊंगा, वो बर्दाश्त मैं कर लूंगा। मैं वो बात सच साबित हुई है। आज भी भुट्टो का नाम चलता है, आज भी भुट्टो क्या चलता है, भुट्टो के नाम की वजह से आज वो हुकूमत कर रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो जो है वो क्या है, बिलावल भुट्टो वो आई मीन he never ever so much struggle, but he was gave after the name of ज़ुल्फ़िकार भुट्टो। भुट्टो के नाम की वजह से आज वो हुकूमत कर रहे हैं। आज वो एमएनए बनाया कोई, आज वो मुल्क हुकूमत कर रहा है, वो कर रहे हैं, सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, कोई लीडर बनाया कोई, तो उसकी कुर्बानी थी। ये भुट्टो की कुर्बानी का नतीजा था कि वो आज जो है ना वो पार्टी को इतना स्ट्रॉन्ग लीडर बनाया कोई। इसलिए वो जो लोग बोलते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। तो ये चीज है कोई, वो चीजें थी कि वो उसकी जो जो कुर्बानी दी थी, वो कुर्बानी भुट्टो की अब चलती आ रही है। आज भी जो है हम जो है ना करते हैं, उसको लीडर मानते हैं। कोई इतने साल हो गए वो मर गया, लेकिन मैं उस लीडर मानता हूँ, उसी को मानता हूँ। बेनजी भुट्टो जो थी वो उसकी बेटी थी, उसके अंदर उसका खून था, उसके अंदर बहादुरी थी, दिलेरी थी। वो दिलेरी की बहादुरी की तरह मरी कोई। इसलिए जो देरी है, जो बहादुरी है, वो चीज है। इस्लाम जो है वो में बिल्कुल बहादुरी सिखाता है, इस्लाम में दिलेरी सिखाता है। इस्लाम भी कहता है कि नहीं, वो इस्लाम में है कि अल जन्नतुल तहतुल सयूफ, हदीस है, अल जन्नतुल तहतुल सयूफ, अल जन्नत जो है वो तलवार के साए के नीचे है। जन्नत तलवार के साए के नीचे है। तहत सयूब अल जन्नत, जन्नत उसकी मिलती है जो शहीद होता है, जो शहादत रुतबा पाता है, वही जन्नत मिलती है कोई। इसलिए जो है ना वो दिलेरी, बहादुरी, गैरत, कौम खत्म मरना, कौम से लड़ना, ये दे रही है, ये चीज़ है कोई। ये सबक हमें टीपू सुल्तान ने सिखाया है। टीपू सुल्तान ने चीज़ बताई है कि अपने इज्जत के लिए लड़ना, अपनी जान कुर्बान कर देना, अपनी कौम, अपनी मुल्क के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए लड़ना, और वतन के लिए जान देना सबसे बड़ी कुर्बानी है, सबसे बड़ी दिलेरी है। तो ये जो चीज़ थी अपना कोई, ये जो चीज़ मतलब उसकी पसंद थी, जो आज पसंद करता हूँ। और तुम लोग भी जो है ना उसके जो है ना वो चीज़ को करोगे। ये चीज़ें जो है ना, जो हीरोज होते हैं, हीरोज की जो यादें होती हैं, वो इंसान दुनिया बनाता है, फिर उन्हीं चीज़ों से फिर आगे बढ़ते हैं। तारीख क्या है, यही चीज़ तारीख है। इट इज हिस्ट्री, इट इज हिस्ट्री। When you don't know history, how can you know about the great warriors, about the great leaders? So when you know the history, when you study the history, then after study history, you will know about the Sultan Tipu, the other leaders. So in history, we know the people. So Sultan Tipu has a great name in the life of every people, the life of the Muslims, the life of every nation. So I mean, that is very important topic about it. Why this thing I specially selected. Sultan Tipu due to his connection with his birthday. Uh, so have you any question about it? हाँ, that is I'm telling you, the betrayed. There are the conspiracies. That is where I'm saying that there were the conspiracies. ये साजिशें होती हैं, अपने लोग ही साजिशें करते हैं। तो ये तो मैं कह रहा हूँ तुम्हें, ये जो साजिशें थी, जो मराठे और निज़ाम दक्कन,
نظام دکن مسلمان تھا. نظام دکن ڈو نو نظام دکن مسلمان رولر تھا وہ. تو مرہٹے وہ بھی مسلمان تھے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے سازش کی, مسلمانوں نے غداری کی, مسلمانوں نے ہی اس سے جو ہے نا وہ بے وفائی کی, غداری کی. مسلمان ہی انگریزوں کے ساتھ جا کے مل گئے, انگریزوں کے ساتھ مل گئے تو سب سازشیں کی. یہ تو پہلے بھی میں کہہ رہا ہوں ان کی سازش کی وجہ تھی ساری کی کہ وہ ہوگا, اور وہ سازشیں نہ کرتے تو وہ کبھی نہ کرتا کوئی. انہیں سازشوں کی وجہ سے نظام دکن جو تھا مسلمان حکمران تھا, وہ اس نے سازشیں کی, سازش کانسپریسیز کی. He made conspiracies and he was due to this reason was defeated. If they don't give conspiracies, اگر سارے یونائٹ اکٹھے ہوتے, اگر سارے مسلمان اکٹھے مل جاتے, مل جاتے, تو برٹش کبھی بھی جو ہے وہ شکست نہیں کھا سکتا تھا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں تمہیں, وہ اکیلا لڑ رہا تھا, کوئی اکیلا لڑتا. یہ چیز ہے, ہمیشہ غداری جو ہے غدار مرواتے ہیں, ہمیشہ غدار لوگ ہوتے ہیں وہی مراتے ہیں. ہر قوم میں غدار ہوتے ہیں, ہر قوم میں جو ہے نا وہ بٹھے ہوتے ہیں, ہر قوم میں جو لوگ جو کہتے ہیں کوئی, وہی لوگ جو ہے نا ملک و قوم کی قسمت کو خراب کرتے ہیں. اگر وہ غداری نہ کریں تو کبھی بھی کوئی قوم ہار نہیں سکتی, کبھی بھی قوم کو شکست نہیں کھا سکتی. تو مسلمانوں کی تو مزری ہی ہے. It is the misery of the Muslims that the Muslims are betrayed themselves. Muslim ruler, they betrayed their own ruler. The Muslim ruler always betrayed their own rulers, and they have, due to this reason, they have been defeated. So you are right. They have betrayed the Tipu Sultan. Tipu Sultan betrayed the. If they are united, and then they unitedly fight with the Britishers, the Britishers will not defeat them. So this is the policy of the Britishers. During the last time, divide and rule. Divide and rule. Divide the people, divide the force of the united enemy, then rule. So this policy was adopted by the Britishers, and to this policy, the Tipu was defeated. If they was not betrayed, then there will be no question of any thief. Mir Jafar Mir Sadiq, right? These are the person, Mir Jafar Mir Sadiq, they are the person who always known as the traitor. They are the people always known traitor in the history. The history will know them as a betrayer, as a traitor, as a gaddar. ان کی غداری کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی. اگر یہ لوگ نہ مسلمانوں کو غداری نہ کرتے, یہ اپنے حکمرانوں سے غداری نہ کرتے, تو کبھی بھی وہ جو ہے نا انگریز جو ہے نہیں آ سکتے تھے. انگریز تو منورٹی تھی, میجورٹی ہم لوگ تھے. سب کانٹیننٹ میں میجورٹی مسلم کی تھی. Muslims are in majority. Muslims are in majority, but it is the conspiracies of the British. So they have divided the nation into different groups, and then they have, after dividing them, then they have captured the whole power. That is why the Qaid-e-Azam, why they emphasize on unity. The principle of Qaid-e-Azam, unity, faith, discipline. Faith is a main thing. You have great faith on Almighty Allah, great faith on God's power, then have unity. We all united. And there's a English proverb: united you strong, divided you fall. Whenever you will divide, you will fall. And ایک اکیلا دو گیارہ, ایک اکیلا دو گیارہ. کیا ایک اکیلا ہوتا ہے, دو ساتھ ملے ہوں تو 11 بن جاتے ہیں. بندے دو ہی ہوتے ہیں لیکن دو کات مل جاتی ہے کوئی. تو یہ it is the misery since the Muhammadan time, since the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay, who was Abdullah bin Ubay? He was منافقین جو ہے یہی چیز ہے. جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ ادھر سے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہوئے تھے, ادھر سے جو ہے وہ جو ہے نا کافروں سے ملے ہوئے تھے. تو عبداللہ بن ابی was known as a traitor, منافق, hypocrite.
So this is the I mean, this is the, I mean, the leadership, the phenomenal leadership. First, the bravery is the main point because whenever you have a struggle, there's also difficulties. So if you face the difficulties, then you will become a leader. And if you will not face the difficulties, you cannot be leader. So bravery, I mean, you should think that enemy is strong. The enemy is strong. And the enemy will never always torture him. The enemy will always torture me. But if a great leader is, what is the, I mean, of खूबी क्या है लीडरशिप की कि वो दुश्मन से ना घबराए, अपनी जो बात है वो लेकर आगे चले, वो असली लीडर होता है कोई, वो होता है कोई, वो कहते कि कितना मर्जी मुझे जो है टार्चर मिले कोई, कितना मुझे मुझे अजियत मिले कोई, कितना मर्जी मुझे दुख मिले, लेकिन मैं जो है ना अब मकसद में मैं कामयाब हूँ, अब मकसद में अचीव करूँ, वट एवर आई हैव गोल, आई जो अचीव दिस गोल। तो ये ब्रेवरी इस चीज़ में आती है कि वो जो है ना अब मकसद को हासिल ना करे कोई मुनाफा ना करे कोई लालच ना करे कोई, ये चीज़ होती थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने कहा था अगर तुम्हें एक हाथ मेरे चांद रख दो, एक हाथ में सूरज रख दो, तो फिर भी मैं अपने ईमान दीन से नहीं हटूंगा। तो ये चीज़ें है कोई ना लालच ना खौफ, ये लीडरशिप की खूबी है कि लीडर वो होता है कि कोई लालच ना हो, कोई लालच से ना पैसों से ना बिक जाए, कुछ पैसे मिले तो बिक जाए, पैसों से अपना ईमान बेच दे, पैसों से अपना जमीन बेच दे, पैसों से अपना किरदार बेच दे। दूसरी चीज होती है खौफ, खौफ से डरता है कोई, खौफ से इंसान जब जान खौफ होता है तो सबसे अजीज चीज इंसान में जान होती है, अपनी जिंदगी सबसे अजीज चीज होती है कोई। तो बंदा जो लीडर जो है ना अपनी जिंदगी को अहम समझेगा वो लीडर नहीं बन सकता कोई। लीडर वही बनेगा जो अपनी जान को परवाह नहीं करता कोई। तो वो चीज दुनिया में वही लोग लीडर बने हैं जो अपनी जान कुर्बानी नहीं की। जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान मुनाफ कर सकता था, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ मिल सकता था, इस दूसरे को नाम मिले थे, सारे मुसलमान को मिले थे, मिल सकता था, वो नहीं मिला, वो अपने मकसद कायम रहा कोई। ये चीज़ है, चीज़ ये कि लीडरशिप की खूबी है कि लीडर वही होता है जो अपने मकसद में कामयाब हो, जो अपने जो है ना मकसद पीछे हटे कोई, जितना मर्जी खौफ हो, जितना मर्जी लालच हो, जितने मर्जी जो है ना वो चीज़ें हो, वो पीछे ना हटेगा अपने मकसद में, कोई लीडर बनता है। वही लीडर जो है ना कौम को आगे ले जाता है कोई। तो वो ये चीज लीडर की है कोई। आज भी ये चीज़ की जरूरत है कोई, आज भी पाकिस्तान में ऐसे लीडरों की जरूरत है कोई जो लीडर अवाम की वेलफेयर सोचें, जो अवाम की खुशहाली सोचें, जो अवाम की ताकत सोचें कोई, जो अवाम की तरक्की सोचें कोई, जो समझते हैं कि मेरा ज़ाती मफाद हो कोई, ज़ाती मफाद को लोग वो क्या चाहिए कोई। तो आज ये जो है ना इमरान खान ये लीडर मतलब है कोई, ये लीडर है, ये क्या लीडर है कोई, ये इसके सही नाम है यू टर्न खान। ये जैसा ही को मतलब निकलता है फौरन यू टर्न लेता है, यू टर्न देखा ना, एकदम टू टर्न लेता है। और इस बात पर वो शर्मिंदा भी नहीं है, वो कहता है ये बहुत बड़ा मैं काम कर रहा हूँ। यू टर्न सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है उसका। ये वर्डिंग उसकी है कोई कि मैं यू टर्न लेता लेता प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ और मेरे मुखालिफिन जेलों में हैं। ये बात वो फख्र से बयान करता है कि मैं यू टर्न लेकर मैं जो है ना लीडर बन गया हूँ। तो क्या मकसद है कि प्राइम मिनिस्टरशिप उसका ख्वाब था, वज़ीर आज़म बनना तो ख्वाब था। अवाम की तरक्की, अवाम की बहबूद, अवाम की खुशहाली, अवाम की तरक्की, वो उसका मकसद नहीं है कोई। 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं, अभी तक कोई तरक्की की दूर की बात है, तरक्की की तरफ कोई कदम आगे नहीं बढ़ा। वो ये आप बता सकते हैं क्या कहता है, कल परसों उसने कहा, इसने कहा कि नहीं मैंने 1 करोड़ नौकरियों का जो वादा किया था
وہ وعدہ میں نے کہا تھا میں 5 سالوں میں پورا کروں گا. 1 کروڑ نوکریاں 5 سال میں دوں گا. ابھی تو 2.5 سال ہوئے ہیں. اس کی بات لی جائے, اس کی بات مانی جائے تو پھر 2.5 سال میں کم از کم 50 لاکھ نوکری مل جائے گی. 5 سال میں 1 کروڑ تو 2.5 سال میں 50 لاکھ نوکری مل جائے تھی. 5 سالوں میں 50 لاکھ میں گھر دوں گا. تو 50 لاکھ گھر دینے کی بجائے ایک گھر نہیں بنا, اوپر سے جو ہے وہ گھر ہے ان کی چھتیں گرا رہا ہے کوئی. اسٹیل ملز جیسے امیجن 4,500 پاکستان اسٹیل ملز کے یہ کرنٹ افیئر کا ٹاپک ساتھ آ گیا. 4,500 ملازمین جو ہے اسے نکال دیے عمران خان اسٹیل مل سے. وہ بھوکے مار رہے ہیں بیچارے, کوئی اندازہ کرو جیسے امیجن بھوکے مار رہے ہیں کوئی. تو یہ کر رہے, یہ کیا ایجنڈا ہے, یا یہ میں ورلڈ بینک کا ایجنڈا بنا رہا ہے. وہ کہہ رہے کہ نوکری سے فارغ کرو, پاکستانی جو ہے نا وہ خزانے میں بوجھ ہے. تو یہ کر رہے ہیں کوئی, یہ لیڈرشپ پارٹی ہے کوئی. اس کا مقصد یہ تھا, اس کا مقصد یہ تھا اقتدار حاصل کرنا. کوئی کیا یہ نہیں کہ عوام کی ترقی کر رہا ہے کوئی, کیا عوام کو شادی کر رہی, کیا کر رہی ہے عوام کے لیے. یہ کوئی مہنگائی کی حال ہے, مہنگائی کہاں تھا کہاں پہنچ گیا, کوئی کہاں دوڑ گیا. گیس کی بل کہاں چلے گئے ہیں, کوئی بجلی کی بل کہاں چلے گئے ہیں, مہنگائی کہاں چلی گئی ہے, آٹا کہاں چلا گیا ہے, جو ہے نا وہ چینی کہاں چلی گئی ہے. کیا چیزیں کی آٹا اور چینی عام پبلک کے لوگ ہیں, عام لوگوں کی کھانے خوراک ہے, وہ چوری کر رہا ہے. یہ وہ چوری کر رہا ہے. اس کے دائیں بائیں اس کے ساتھ لوگ جو بیٹھے ہیں سارا مافیا کہتا ہے مافیا کو میں ختم کروں گا. مافیا کسے ختم کر سکتا ہے؟ خود مافیا اس کے دائیں بائیں بیٹھا ہے. خسرو بختیار جو مافیا ہے وہ جناب کے ساتھ بیٹھا ہے. فوڈ منسٹر ہے جہانگیر, جو ہے نا وہ اپنا جہانگیر ترین جو اس کا رائٹ ہینڈ ہے, وہ جناب مطلب ہے نا وہ ایف بی آئی نے رپورٹ لکھ دیا تھا کہ جہانگیر ترین نے نا جو چینی چوری کی ہے, اسٹولن شوگر, وہ کروڑ اربوں پتی کھا گیا کوئی. وہ کیا ہے, وہ اس کا کچن چلاتا ہے, اس کے گھر کا خرچہ چلاتا ہے جہانگیر ترین. وہ اس کا رائٹ ہینڈ ہے, وہ اس کا دوست ہے. تو کیا ایسی لیڈرشپ کرنی ہے, کیا اس نے قوم کی قربانی کرنی ہے, کیا قوم کس نے کرنی ہے کوئی. تو یہ چیزیں ہیں کوئی, یہ چیزوں سے لیڈرشپ دیتا ہے کوئی. یہ چیزیں اب یہ نہیں کہنا وہ بزدلی کے حوالے سے نہ مطلب دریس کے اندر ہے کوئی, نہ ہے کوئی وہ سارا. اب یہ اسرائیل کا جو اندازہ کرو, جسٹ امیجن یہ کس نے بحث چھڑی ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی, اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی. یہ انہوں نے بحث چھڑی ہے, کچھ چھڑی ہے جناب کی طرف یونائٹڈ عرب ایمریٹس, انہوں نے بات کی ہے اسرائیل کو ریکگنائز کر لو, اسرائیل کو تسلیم کر لو. 70 سالوں سے آج تک کبھی نہیں جو ہے نا ٹھیک نہیں بات نہیں. یہ باہر حکمران ہے تو کہہ رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کر دو. یہ کیا چیز ہے, یہ دیری ہے, یہ بہادری ہے, یہ کیا چیز ہے کوئی. آج کشمیر کا جو یہ فیصلہ کر چکا ہے, کشمیر کو یہ مودی کے آگے بیچ چکا ہے, یہ چیز ہے. اور یہ اب اسرائیل کو بھی یہ نہیں کرنا چاہتا کوئی. لیڈر وہ تھا, لیڈر ذوالفقار علی بھٹو لیڈر تھا. وہ ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی آئی ہے, ذوالفقار علی بھٹو ایٹ دیٹ ٹائم جو وہاں پر یہ مال روڈ پر جو ہے نا وہ فری میسن انسٹیٹیوشن آف جوز, فری میسن ہال تھا مال روڈ پر. چیرنگ کراس ہے, چیرنگ کراس سامنے فری میسن بلڈنگ تھی. وہ جناب جب یہ ذوالفقار بھٹو آیا, اس نے اس بلڈنگ کو ختم کر دیا. کرسچن جو اس کا کوئی رول نہیں ہوگا. پھر اس نے ذوالفقار بھٹو نے بولا تھا کہ موشے دیان was the foreign minister of Israel. موشے دیان, اس کی ایک جو آنکھ تھی وہ کانا تھا, اس کی ایک آنکھ فلسطینی نے آنکھ پھوڑ دی تھی اس کی, وہ پٹی باندھتا تھا. موشے دیان نیم آف دی فارن منسٹر آف اسرائیل. جب ذوالفقار بھٹو آیا اس نے کہا کہ ہماری حکومت آئے گی, when we will come in power we will broke his second eye also with موشے دیان کی ہم دوسری آنکھ بھی ہم پھوڑ دیں گے. یہ رہی تھی, یہ برادری تھی
یہ نہیں تھی کو اس نے اس طرح کے سپینڈ نہیں کیا کوئی. وہ جو تھا ہینری کسنجر, Jews foreign minister of Henry Kissinger, he was very much against Zulfikar Bhutto. So when Zulfikar Bhutto made this atomic power plant, so Henry Kissinger, he came to Pakistan and he said, we will make an example of you. Zulfikar Bhutto کو اس نے تھٹ کیا تھا جوش نے, جو یہودی فارم منسٹر تھا, ہم جو ہے زبر بنا دیں گے, ہم ایسی ناک سزا دیں گے, تم یاد رکھو گے. لیکن وہ نہیں ڈرا, اور یہی ہوا. اور یہی ہوا پھر کس طرح کے بیچارے کو انہوں نے اس کو پھانسی دی, کس طرح سے کیا. لیکن وہ اسرائیل کے آگے, یہودیوں کے آگے, امریکیوں کے آگے وہ نہیں جھکا, نہیں آیا کوئی. یہ دلیری ہوتی ہے, یہ دلیری ہے, یہ لیڈرشپ ہے. عوام خطر جان کو بانگا تھا, یہ لیڈرشپ ہے. یہ غداری تو ہوتی ہے میری. غدار تو لوگ ہوتے ہیں کہ لالچ جاتا ہے کوئی, لالچ ہو, زندگی کا لالچ, پیسے کا لالچ, لیکن چیزیں دین ان چیزوں کو جو اہمیت دے وہ لیڈر بنتا ہے کوئی. تو یہ لیڈرشپ کی خوبیاں ہیں, یہ چیزیں ہیں. یہ باتیں کرتے ہیں کہ مجھے دیکھو کہ میں لیڈرشپ جو ہے نا کس طرح میں کروں گا, تو اس کو لیے لیڈرشپ کیا دینی ہے. یہ خود جو ہے نا کہ وہ چیزیں کہ نا اپنی بزدلی کے حوالے سے ہے نا یہ سب چیزیں یہ نکوا ہوا ہے کوئی. اس لیے اسلام جو ہے نا, اسلام تو کہتا ہے کہ اپنی جو ہے نا قوم کی خاطر, اپنی ملک کی خاطر لڑو, جہاد کرو, لڑو جو ہے نہیں کہ کوئی. یہ جہاد یہ نہیں کہ یہ تو یہ نہیں کہ بالکل یہ نہیں کہ نا ہر چیز پر یہ ہے پچھلے آ رہے. مودی کو, نریندر مودی کی یہ دعائیں مانگتا تھا, یہ دعائیں مانگتا نریندر مودی انڈیا کا پرائم منسٹر بن جائے, پھر کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. پھر کیا ہوگا مسئلہ ہے کوئی ایوری سال یہ کشمیر ایشو, وہ انہوں نے کشمیر کو اور تو کر دیا ہے. وہ اب اس کشمیر کو وہ نظر بیٹھے ہیں, کشمیر کو وہ قابو کرنا چاہتے ہیں کوئی. تو اب یہ اب اسرائیل کی طرف آ رہا ہے کوئی, اسرائیل کو ریکگنائز کرو. یونائٹیڈ عرب ایمریٹس جناب, وہ جو اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے, اور وہ پریشر ڈال رہے ہیں, وہ پریشر ڈال رہے ہیں پاکستان پر کہ اسے اسرائیل کو ٹھپ کر لیجیے, اسرائیل کو تسلیم کر دیا جائے کہ وہ چونکہ پیسے دیتا ہے کوئی, وہ پیسے دے رہا ہے, اس حوالے سے جو ہے وہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ہم کر لیں کوئی. یہ جو باتیں ہیں باتیں ہم نہیں کریں گے, وہاں موقف ہے, یہ سب مگر مچھ کے آنسو ہیں, مگر مچھ کے آنسو ہیں کوئی. یہ چیزیں ہیں کوئی دوسرے باب دے. تو یہ لیڈرشپ یہ آتا ہے نا, وہ ان چیزوں ہوتی ہے کوئی. لیڈرشپ بڑی مانگتی ہے, لیڈرشپ اقدار نہیں مانگتی. یہ اقدار کے لیے, اب یہ اقدار کے لیے یہ لڑ رہے, یہ جو ہے دادا کو اقدار کے لیے, پاور کے لیے ہر ایک سے کر رہے ہیں. یہی یہ جو پریز لائی تھا, یہ پریز لائی کی یہ بولتا تھا یہ ڈاکو ہے. آپ اقتدار ڈولتا نظر آ رہا ہے, تو اقتدار جو ہے نا اس کے پاس چلا گیا کہ مجھے بچاؤ. پھر یہ ایم کیو ایم خلاف تھا, ایم کیو ایم کا خلاف اقتدار ڈولتا نظر آیا, ایم کیو ایم ساتھ مل گیا کوئی. تو یہ ہے کہ سچویشن ہے. لیڈرشپ جو ہے نا, لیڈرشپ بہت بڑی چیز ہے. لیڈرشپ جو ہے نا وہ قربانی مانگتی ہے. لیڈرشپ عوام کی بہتری مانگتی ہے کوئی, لیڈرشپ عوام کی مانگتی ہے کوئی. یہ لیڈرشپ تھا. یہ بینظیر بھٹو یہ لیڈر تھی. دادا کرو اس نے نوکریاں تقسیم کی, اس نے کہا یہ 2.5 سالوں میں 2 نوکریاں اس نے دی ہیں, صرف 2.5 سالوں میں. کس کو دی ہیں؟ ایک مشیر خزانہ حفیظ شیخ, اس کو نوکری دی اس نے. دوسری نوکری رضا باکر, اس کو دی اس نے. 2 نوکریاں عمران خان نے پورے پاکستان میں دی ہیں 2.5 سال کے بعد. 1 کروڑ نوکری وعدہ کر کے 2 نوکریاں دی ہیں. آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے کہنے پر 2 نوکریاں دی ہیں اس نے. انہوں کو 2 کوئی اور بڑا کر دیا کوئی. So I mean this is also present situation. So present situation is also related with the history. I mean, so I mean, when I very important thing, whenever you do visit Lahore, you do visit the Lahore Museum. Lahore Museum. In Lahore Museum, there is a sword of Tipu. ٹیپو سلطان کی تلوار ہے, وہ رکھی انہوں نے وغیرہ. وہ تلوار دیکھو تم حیران رہ جاؤ گے کہ وہ تلوار جو ہے نا عام آج کل کا بندہ, نو مین اور present time can
take this sword in his hand. It was so so heavy sword that he was using. Tipu Sultan was using this sword in his hand, and he killed the British with this sword. So it is present in the Lahore Museum. So whenever you come to Lahore to visit the museum and see the sword of Tipu Sultan, it was so heavy, it's so great sword. So you can well imagine how brave, how healthy, how strong he was, Tipu Sultan. How was he? And he was taking this sword and he killed the British with this sword. So it's very big, very sword. So this is the leadership, this is the history of Tipu. Whatever I told in a short period, I'm thinking. So this is so related this thing. You get the leadership. So related the Tipu Sultan with the present leadership. So to be a leader is a very difficult thing. To give sacrifice to have a leader. Fakhre Zada. Fakhre Zada was the name of the scientist. Fakhre Zada was the name of the scientist. He was the founder of the atomic energy in Iranian land. He was scientist who developed the the technology of missiles, the technology of atomic missiles. So Farzada was the main person. So he developed this technology and he made this technology, and the Americans, they were against this thing. Not Americans, the Jews, the Israelis, they were against with the Iranians. They don't want Iran should be a nuclear power. So they put sanctions. The Americans put sanctions on Iran to develop the nuclear technology, to develop the atomic technology. So he was against the Trump. The Trump is always against the Iranians. They are preparing the nuclear technology. They are preparing the atomic bomb. So they were afraid of it. So Trump was a supporter of Jews. Trump's wife is also Jews. Trump's wife is also Jews. So he belonged to the Jews group. He was very much great supporter of the Jews. So he always, during his period, he always supported the Jews. That's why the Trump always supported the Jews and the Hindus and the Modi. So this the killing of these scientists is a very bad effect. Now the Americans, they are, just imagine the American Trump. Trump is going to retire. Trump is not going to, as a president, but he is insisting that I will become president. I will remain a president. I will never leave this presidency of. Then he has made allegation that the Supreme Court he has rigged the election. Supreme Court ने धांधली की है और Supreme Court ने गिनती में धांधली की है. Just imagine कि वो जो है ना इतना ज़्यादा वो इस चीज़ में है, अब इस शिकस्त को मान नहीं रहा. इसकी वजह क्या है कि वो जूस के पीछे हैं, जूस की ताकत है, जूस के पीछे है, इसलिए जो है ना वो हमेशा जूस की गया. और अब ये रिसेंटली कल परसों की और बात है, he also made sanctions against the Iran on its chemical warfare, chemical weapon. So he made also put new restriction on Iran. Trump made new restriction on Iran. जहाँ और पाबंदी लगा दी उसने कि जी वो केमिकल जो है ना नहीं खरीद सकता बाहर कंपनियों से, बाहर कंपनी से वो केमिकल खरीदना था उन्होंने, इसने पाबंदी लगा दी है ट्रंप ने कि वो केमिकल ईरान नहीं खरीद सकता, ताकि ईरान जो है ना उस केमिकल को इस्तेमाल करेगा अपनी केमिकल जो है टेक्नोलॉजी केमिकल वारफेयर में. तो इसलिए द ईरानियंस वो दे आर थ्रेटेंड
ایرانین سے وہ خوف زدہ ہے کوئی. ایران جو ہے اس وقت سب سے زیادہ اہم جو ہے نا ملک جو ہے. ایران اس وقت جو ہے جو امریکن امپیریلزم کو جو ہے جو خلاف یہ لڑ رہے ہیں. ایرانین جو ہے نا امریکن امپیریلزم کے خلاف لڑ رہے ہیں. وہ جو ہے نا اس لیے سعودیہ اور سعودی they are pro-Americans. The Saudis are pro-Americans. The Iranians are anti-American. You know, there is a, I mean, there is a difference. The Iranian, they are against the American imperialism. They are against the American. Just imagine, this is the, I mean, humanity of the Americans. That during the Corona period, when there was Iranian, they were, they were spoiling with the coronavirus. کورونا وائرس کی وجہ سے وہ تباہ ہو رہے تھے بچا رہے. اس دوران بھی ٹرمپ نے امریکن نے ان پر بندیاں لگائی ہیں, کمرشل بندیاں, معاشی بندیاں لگائیں تاکہ ملک جو ہے نا ترقی نہ کر سکے اور ان کے اندر جو ہے بدحالی ہو, یہ چیز ہو. کوئی اتنا یہ جو ہے منطقی مساج ہے, اتنا یہ جو دل کے اندر اس کی جو ہے نا انتقام ہے, اتنا انتقام ہے کہ یہ جو ایرانین ہے یہ نہ ترقی کر سکے. ایرانیوں کو ساتھ دینا چاہتا ہے, ایرانیوں کو وہ ساتھ دینا ہے. wanted to punish the Iranians due to their, I mean, their excess of nuclear technology. So this was the reason they have put restriction, they impose, I mean, restriction on Iranian, I mean, commodities, Iranian, I mean, trade. اس کی تجارت پر بندیاں لگا دی ہیں ایران پر امریکہ نے. تو یہ جو ہے نا بہت ہی بیڈ مطلب افیکٹ ہوگا. وہ آگے چاہ رہے نہیں کہ نا اتنے کورونا کی وجہ سے جو ہے نا وہ کر رہے کوئی. تو یہ چیز جو ہے نا کہ اسلامک ورلڈ میں اس کی اہمیت ہے. پاکستان بہت کوشش تو کر رہا ہے پاکستان کی, لیکن پاکستان جو ہے نا وہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہے نا وہ ان کے درمیان ترقا بہتر ہو. پھر جو ہے نا وہ سعودی عرب میں حوثی ملیشیا جو ہے نا they are against the Saudi Arabians. So Houthi militia جو ہے نا the Iranians they are supporting the Houthi militia کو جو ہے نا ایرانین سپورٹ کر رہے ہیں. اس لیے جو ہے نا امریکن جو ہے نا وہ ایران خراب ہے کہ ایرانین جو ہے نا حوثی ملیشیا کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور حوثی ملیشیا جو ہے نا وہ سعودی عرب پر جو ہے نا پیچھے بھی اس نے میزائل کا حملہ کیا ہے. کوئی حوثی ملیشیا کی جو تنصیبات تھیں, جو آئل ریفائنریز تھیں, آئل انڈسٹری کی سعودی عربیہ کی, حوثی ملیشیا نے جو ہے نا وہ ان پر جو ہے بمبارمنٹ کیا ہے. تو یہ ورلڈ میں جو ہے نا یہ ایک مسئلہ ہے. کوئی یہ بیسیکلی یہ جو ہے نا کہ وہ اسلام جو ہے اسلامی ورلڈ جو ہے نا صرف پاکستان وہ واحد ملک ہے جو مسلمانوں کو اکٹھا کر سکتا ہے. وہ یہ طاقت جو ہے کیونکہ پاکستان کی جو ہے ہر ایک سی دوستی ہے, پاکستان ہر ایک سے تعلق رکھتا ہے. کوئی تو یہ تھا. اسی لیے گو ہسٹری, اسی لیے ذوالفقار علی بھٹو جو تھا, ذوالفقار علی بھٹو مسلمان لیڈر تھا. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پورا عالم اسلام اکٹھا ہو گیا تھا. پورا عالم اسلام سپورٹ کرتا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو. جسٹ امیجن اسلامی تیسری کانفرنس بلائی تھی, اسلامی سربراہی کانفرنس ذوالفقار علی بھٹو نے بلائی تھی 1974 میں اسلامک کانفرنس بلائی تھی. وہ دنیا کے مسلمان حکمران جو سارے اکٹھے ہوئے تھے, اسی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اسلامک بلاک بنے گا, اسلامک بینک بنے گا اور پوری دنیا کے جو مسلمان ملکوں کے جو بینکیں ہیں وہ ساری اپنی دولت اسلامک ملکوں کے بینک میں رکھیں گے. ورلڈ اسلامک بینک یہ چیز کریں گے. پھر جو ہے نا ہماری مشترکہ فورس ہوگی, اسلامک فورس ہوگی, وہ پھر اور بھی بات پھر ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے. پھر جناب یہ جو ہے نا ایٹم بم کا مسئلہ جو تھا نا یہ کس لیے بنایا تھا؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی کوشش تھی. اس نے کہا تھا ایٹم بم بنایا تھا کوئی, کیونکہ ایٹم بم بنایا تھا کہ ایٹم بم بھی ایسی طاقت تھی جو ہمیں دنیا میں جو ہے نا
وہ طاقت بنا سکتی ہے. نیوکلیر ٹیکنالوجی ایسی چیز تھی جو دنیا میں ہمیں ترقی دے سکتی ہے, ہمیں جو ہے نا سب سے عظیم طاقت بنا سکتا ہے. تو یہی بھٹو نے کہا تھا ہم گھاس کھا لیں گے, ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے, ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. یہ چیزیں تھی نا, یہ جو امریکن جو ہے اس چیز سے امریکن پریشان ہو گئے. یہ ایسا لیڈر ہے, یہ جو ہے نا وہ ایٹم بم بنانا چاہتا ہے, وہ چاہتے ہی تھے یہ ایٹم بم بنائے کوئی. پھر اس کا یہ ورڈنگ ہے, انہوں نے کہا if there is a Jewish bomb, if there is a Christian bomb, if there is a communist bomb, if there is a Hindu bomb, then why not Islamic bomb? جب عیسائیوں کے پاس بم ہے, جب یہودیوں کے پاس بم ہے, جب کمیونسٹوں کے پاس روس کے پاس بم ہے, ہندو کے پاس بم ہے, تو پھر اسلام کے پاس بم کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں نہ بم بنائیں؟ یہ جو بات ہے کی, اسی بات پر جو ہے نا امریکن جو تھے نا وہ سارے خلاف ہو گئے, سی آئی اے خلاف ہوگی. اس دن سے جناب سی آئی اے میں باقاعدہ انہوں نے باقاعدہ ڈپارٹمنٹ کھولا, پاکستان کا ڈپارٹمنٹ کھولا سی آئی اے کے اندر. جو پاکستان کو دیکھے, اب پہلے پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں تھی. Nobody consider Pakistan. What is Pakistan? Then after that, man Bhutto claimed the bomb. تو وہ جو تھی چیز تھی, پھر اس نے جو بم بنایا اس نے, یہ جو بم جو اتنا بڑا کارنامہ تھا جس کی حد نہیں کوئی. یہ جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ کس طرح بم بنایا جائے, تو وہ پھر جانی کہ نا اس بات پہ بات بنی. انہوں نے کہا جی یہ جناب جو ہے نا کوئی سائنٹسٹ اپنے ہے کوئی, وہ جو ہے نا بنا سکتا ہے. وہ جو ہے نا پھر جو ہے نا وہ جو جسٹ تھا اپنا سائنٹسٹ جو ہے نا اپنا جو ہے پاکستان کے ڈاکٹر قدیر ایٹ دیٹ ٹائم. ڈاکٹر قدیر واز اے scientist and he was working in Europe, Netherlands میں. At that time cost he was earning 73 میں $70,000 per month. $70,000 پر منتھ. ڈاکٹر قدیر یہ پیسے لے رہا تھا, تنخواہ لے رہا تھا گورنمنٹ سے. انہوں نے کہا ڈاکٹر قدیر یہ کام کر سکتا ہے. وہ جناب ڈاکٹر قدیر سے اس نے بات کی, بھٹو نے ڈاکٹر قدیر کو بلایا. اس نے پھر کوٹا میں لیبارٹری بنائی. کوٹا جو لیبارٹری بنی اس وقت ٹوٹی کرسیاں تھیں, کوئی چیز نہیں تھی. اس چیز میں جناب جو ہے نا پھر جو ہے نا انہوں نے جناب کیا لیبارٹری شروع کرو. پھر کہا جی پلوٹونیم, کہ پلوٹونیم ایسی دھات ہے, ایسی چیز ہے جس سے ایٹم بم بنتا ہے, پلوٹونیم. تو انہوں نے کہا جی پلوٹونیم کہاں سے آئے گا؟ پلوٹونیم باہر سے آئے گا. وہ پلوٹونیم کس طرح بنایا کوئی؟ وہ یہ باتیں جو ہے نا وہ کیا ہو رہی تھی. کوئی مین وائر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ وہ جو تھا اپنا ڈاکٹر جو تھا اپنا بھٹو دور میں, وہ سیٹھ عابد واز گریٹ اسمگلر آف دیٹ ٹائم. اس دور میں 74 میں جو اسمگلنگ ہوتی تھی وہ سونے کی اسمگل ہوتی تھی, ہیرو کی اسمگلنگ ہوتی تھی. کوئی اس وقت اسمگلنگ ہیرو کی نہیں ہوتی تھی, تو وہ اسمگلنگ تھا, کاروبار کرتا تھا. وہ جناب اس کا سونا پکڑا گیا, ڈاکٹر سیٹھ عابد کا سونا پکڑا گیا. اس وقت سونا 2 کروڑ روپے کا سونا تھا, وہ پکڑا گیا. وہ جناب وہ جہاں ریڈ ہوئی, وہ اس کا جو تھا نا سیٹھ عابد کا اصول تھا کہ جیسے کوئی بندہ مطلب جائے کس کام بھیجے اسے, وہ کام وقت پر نہ آ سکے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا تھا. تو بندہ جو تھا وہ نہ آیا, سیٹھ عابد وہاں سے بھاگ گیا. بعد وہاں ریڈ ہوگی, وہ سونا پکڑا گیا. سیٹھ عابد باہر کے ملک چلا گیا, انگلینڈ چلا گیا, بھاگ گیا. تو وہ مجھ سے بات کہ وہ جناب سیٹھ عابد نے نا جو بھٹو کو فون کیا. اس وقت بینظیر بھٹو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. تو سیٹھ عابد نے بھٹو فون کیا
کہ میرا سونا چھوڑ دو، تو میں تمہاری بیٹی کو کڈنیپ کر لوں گا. جسٹ امیجن. تو وہ بھٹو تھا، وہ نیکسٹ زیرو تھا. اس نے کہا کہ اتنا ہی بندہ اسٹرانگ بندہ ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں، میری بیٹی کو میں اغوا کر لوں گا باہر ملک بیٹھ کر. اتنا ہی طاقتور ہے، اتنا ہی اس کا رسوخ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ میرا تمہیں کام کرو. کیا کام ہے تو میں بتاؤں گا، تو میں فیصلہ کرو. تو ٹھیک ہے. وہ جناب وہ بات ہوئی. میں کیا ہوا، ڈاکٹر قدیر نے کہا کہ میں باہر کی کمپنیوں سے میں وعدہ کر لوں گا کہ پلوٹینیم کے جو ہیں وہ ٹرک بھیجیں پاکستان میں ایٹم بم کے لیے. وہ 8 ٹرکوں کا فیصلہ ہو گیا. 8 ٹرک جو ہے وہ نیدرلینڈ سے وہ جو ہے نا پاکستان میں آنے تھے. تو اس نے سیٹ آپ نے کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میں ٹرک جو ہے نا تمہارے پاکستان پہنچاؤں گا. سمجھ کر کے کوئی بٹوں کا ٹھیک ہے جناب. وہ 7 ٹرک جو تھے وہ پاکستان پہنچ گئے. ایک ٹرک جو ہے وہ جرمنی میں پکڑا گیا. وہ جب ٹرک پکڑا گیا اس وقت امریکہ میں شور پڑ گیا کہ جناب پاکستان میں پلوٹونیم پہنچ گیا. پاکستان از گوئنگ ٹو میک دی ایٹامک بام. وہ جو چیز تھی اس چیز سے بات جیسا اہم ہوگی کوئی، وہ سارے دنیا میں بات پھیل گئی کہ پاکستان جو ایٹام بم آ رہا ہے کوئی. یہ چیز تھی. یہ خوبی ہے لیڈرشپ کی. اس نے جس نے دادا کرو ایک ملک کی خاطر، ایک قوم کی خاطر، ایٹم بم خاطر اس نے ایک اسمگلر سے ڈیل کی. اس نے ڈیل کی، اس نے کی کہ تم یہ میرے ٹرک جاؤ میں تمہارا سونا چھوڑ دوں گا. اس طرح وہ سنا آیا. تو وہ ڈاکٹر قدیر کے یہ الفاظ تھے کہ اب ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی ایٹم بم بنانے میں. تو اس نے ایک ٹرک پکڑا گیا ہے. تو ڈاکٹر قدیر نے کہا کوئی بات نہیں، ڈونٹ وری، ہمارے پاس اتنا پلوٹونیم ہے کہ ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایٹم بم جو ہے شروع کیا، پروسیس شروع کیا. اس وقت سے جو تجربہ شروع ہو گیا ایسا تجربہ ہوتا ہوتا نواز شریف نے آخر میں آ کر وہ جو ہے نا ایٹم تجربے کیے. اس نے ایٹم بم اس نے بنایا. 6 جو ہے نا دھماکے کیے نواز شریف نے. نواز شریف کی باقی سب چیزیں چھوڑ کر یہ چیز کتنی بڑی چیز ہے کہ وہ جو مناتے ہیں پھر ڈے مناتے ہیں نواز شریف مناتا ہے کہ دھماکہ اٹامک بلاسٹ جو ہے وہ نواز شریف کے دور میں پھر کوئی شروع اس کی جو ہے بھٹو نے کی ایسی کی. تو یہ چیز تھی، یہ تھی نیکسٹ. اسی چیز سے امریکن بھٹو خلاف ہو گئے تھے. پھر وہ کہتے ہیں بھٹو کو ہم نہیں چھوڑیں گے، بھٹو کو ہم جو ہے ماریں گے. اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے. اس نے جو ہے نا ایٹم بم مسلمانوں کو دے دیا کوئی. تو وہ پھر یہ کہا انہوں نے پھر ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کی. قذافی اور دوسرا جو تھا وہ شاید فیصل سرگما سب جناب وہ پیٹیوں کے بھر کر دولت پہ لائے. انہوں نے کہا کہ سارا خرچہ ہم کریں گے، ایٹم بم بناؤ تم. ذوالفقار بھٹو یہ کہا. یہ تھی لیڈرشپ، یہ تھی. ذوالفقار بھٹو پر اتنا اعتبار کرتے تھے، اتنا کانفیڈنس کرتے تھے اس کے اوپر کرتے تھے کہ تم ہمیں ایٹم بم بنا کر دے رہے ہو تو ہم دے رہے ہیں. آپ ساری دولت ہم تمہیں دے دیں گے، ساری دولت خرچ کر دیں گے، تم ایٹم بم بناؤ کوئی. تو پھر اس چیز کو انہوں نے استعمال کیا، دولت استعمال کیا کوئی، اور ایٹم بم جان صبح جو مکمل ہوا کوئی. تو یہ چیز تھی. پھر اسلامی سمٹ میں جیسے امیجن اسلامی سمٹ میں ساری میں تو گزر کیا ہے 1974 میں میں نے ساری اسلامی صوبائی قومت میں نے دیکھی ہے. میں نے ساری اسلامی قومت میں اٹینڈ کی ہے. مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ میں قذافی سے جو نا میں نے ہاتھ ملایا ہے. قذافی سے میں ایئرپورٹ پر تھا، اس کو بتاؤں قذافی آیا تو قذافی سے ہاتھ ملایا. میں دادا جان کے ساتھ تھا، ہم جا کر ہاتھ ملایا. تو وہ چیز تھی، وہ دور تھا اسلامی صوبائی کانفرنس کی نام کی. اس اسلامی صوبائی کانفرنس میں اندازہ کرو اتنا خرچہ تھا، اتنا پیسہ لگا تھا. وہ سارا پیسہ جو تھا اسلامی ملکوں نے ذوالفقار بھٹو کو دیا. اس دور میں یہ بڑے بڑے جو ہے نا 100,000 سی سی 1000 سی سی کے موٹر سائیکل تھے. موٹر سائیکل جو اس وقت ملے وہ سارے موٹر سائیکل انہوں نے اس کو دے دیے
پاکستان دے دیا اس نے فری میں، کوئی پیسہ لیا کچھ نہیں اس نے. اندازہ کرو یہ لیڈرشپ تھی کہ سارا کانفرنس انہوں نے بلائی، سارا کام پاکستان نے کیا، اور پیسے بھی انہوں نے خرچ کیے، پیسے بھی سعودیہ مسلمان حکمرانوں نے انہوں نے خرچ کیے اسلامی باہری کانفرنس پر. یہ لیڈرشپ ہے، یہ خوبی ہے. یہ جناب بھیک مانگتا جا رہا ہے، نہ مجھے پیسے دو، پیسے دے دو مجھے. وہ پیسے مانگ رہے ہیں. آپ پیچھے پھر یونائٹیڈ عرب ایمریٹس نے پیسے مانگے ایسے، پیسے نہیں، پیسے مانگے انہوں نے، پیسے دو. انہوں نے پابندی لگا دی ہے، انہوں نے پابندی لگا دی ہے یونائٹیڈ عرب ایمریٹس نے پاکستانی جو ہے لوگوں پر. ان کو جو ہے نا گارے پوچھا بھی نہیں، پاکستان کو پوچھا بھی نہیں، تو انہوں نے پابندی لگا دی ہے، ان کو نہیں ویزا مل سکتا کوئی. یہ حال ہے ان کا. یہ زیادہ ہے نا، یہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، کہاں وہ بھٹو کتنے تک کر رہے ہیں پتہ نہیں کہاں جناب. وہ شہزادے کی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم، گاڑی چلا کے آ رہا ہے اور فخر سے کہہ رہا ہے میں گاڑی چلا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا مطلب بنتے ہیں اس جیسے لیڈر بن سکتے ہیں کوئی؟ تو یہ چیز تھی. اسی لیے ایران جو ہے اب کم ٹو پوائنٹ، ایران بھی اسی نقش قدم چل رہا ہے. ایران بھی جو ہے نا وہ پاکستان کے نقش قدم چل رہا ہے. نیوکلر ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایران جو ہے کر رہا ہے کوئی. اس لیے جو ہے نا وہ دیٹس وائی دی میکرز آر اگینسٹ دی ایران. ایران جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی حاصل نہ کر سکی، اس لیے انہوں نے سائنٹسٹ کو فخر زادہ کو مرڈر کیا ہے، اور بھی انہوں نے کیا کوئی. تو یہ اسلامی ورلڈ میں امیجری ہے. اسلامی ورلڈ جو ہے اس وقت جو ہے کچھ یونائٹ نہیں ہو رہا کوئی. وہ تھا اس وقت تھا. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے، یہ لیڈرشپ مسلمانوں کو اکٹھا کرتی ہے. یہ تقریر کر کے آ گیا یو این او میں نے بڑا کام کیا، میں تقریر کر کے آ گیا ہوں. جب تقریر کر واپس آیا نا انہوں نے کشمیر قبضہ کر لیا کوئی. یہ آ گیا ہے کوئی. یہ جو ہے نا یہ لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے. پھر اس نے جناب مطلب نا ذوالفقار علی بھٹو نے یاد ہے اس نے پروٹیسٹ کیا تھا، اس نے کشمیر کے مسئلے پر اتنی زبردست اسٹرائک ہوئی تھی کشمیر کے مسئلے میں وٹنس آیا دی وٹنس آف دیٹ اسٹرائک. پورا پاکستان کا بند ہو گیا تھا کشمیر کے مسئلے پر. بھٹو نے اسٹرائک کی تھی، ایک گاڑی نہیں چلی، رکشہ تک نہیں چلا، موٹر بائک تک نہیں چلی. پورا پاکستان جو ہے نا وہ جیم ہو گیا تھا. پیا جام ٹار کر دی تھی بھٹو کے کہنے پر پاکستانی عوام نے. یہ لیڈرشپ ہے، یہ لیڈرشپ خوبی ہے. اس کہنے پر انہوں نے سایہ کر دیا. اس لیے جو تھے انڈینس خلاف ہو گئے تھے بھٹو کے، کہ انڈیا کہہ رہے تھے یہ بھٹو کا ایسا لیڈر ہے یہ تو ہمیں چھانپ جائے گا، یہ کشمیر آزاد کرا لے گا. یہ سمجھتے تھے کشمیر کو آزاد کرا دے گا بھٹو، اس لیے وہ ڈر رہے تھے بھٹو سے. اس لیے بھائی نواب بھٹو نے امریکہ نے سب نے مل کر جو ہے نا سازش کر کے جو ہے نا بھٹو کو قتل کرایا، بھٹو کو مرڈر کرایا. یہ چیزیں ہیں نہیں کوئی، یہ باتیں ہوتی جا رہی ہے. یہ مطلب تو تمہارا کوشچن بات ایرانین یہ ہے بھائی. اس کے پاسدار انقلاب نے پھر دھمکی دی ہے ہم بدلہ لیں گے، ہم فخر زادے کے مرڈر کا بدلہ لیں گے. اب دیکھو آگے پتہ نہیں کیا آتا ہے کوئی. اب جو بائیڈن جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے کوئی. جو بائیڈن وہ ریکنسلیٹری پالیسی میں آ رہا ہے کوئی. جو ٹرمپ جو ہے نا وہ نہیں کراتا ہے کوئی. دیکھو اب یہ نہیں شمالی میں کیا کرتے ہیں کوئی. سیٹسفائڈ ہے نا.